السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ یقیناً میری اس اردو کلاس کے چینل سے بہت فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور میں آپ کے لیے یہ کام کرتی رہوں گی انشاءاللہ۔ آج جو ہے میں آپ کے سامنے علامہ اقبال کا ایک کلام پیش کروں گی مرد مسلمان کے نام سے، جو کہ 8ویں کلاس کے درسی کتاب میں شامل کیا گیا ہے فقہ کے نام سے۔ علامہ اقبال کے بارے میں ان کے ہی جو ان کا دیوان ہے، اس میں سب سے شروع میں جو ان کے بارے میں بات لکھی ہے وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی کہ کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں ایک نئی روح پھونکے گا، جس کی بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیاں پھر وجود میں آئیں گے اور اردو ادب کے فروغ کا باعث ہوں گے۔ مگر زمانے اردو کی خوش اقبالی دیکھیے کہ اس زمانے میں اقبال سا شاعر اسے نصیب ہوا جس کے کلام کا سکہ ہندوستان بھر کی اردو دان دنیا کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی شہرت روم، ایران بلکہ فرنگستان تک پہنچ گئی۔ ان دونوں شاعروں میں، غالب میں اور اقبال میں، ایک چیز مشترک تھی کہ ان دونوں کی وہ اردو اور فارسی کے شاعر تھے، اور ان سے عشق تھا، اور اگر کہا جائے کہ ان کی غالب کی روح کو بھی چین نہیں آیا، اور وہ علامہ اقبال کی صورت میں جو ہے وہ دوبارہ جلوہ افروز ہو گئے۔ علامہ اقبال ایک درویش صفت شاعر تھے، اور اسی طرح غالب بھی جو ہے وہ درویش صفت شاعر تھے۔ تو ان میں ایک قدرت چیز مشترک تھی کہ وہ جو ہے انسانی جو خیالات ہیں، انسانی جذبات ہیں، اس کی جو عکاسی ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ اس کو اپنی شاعری کا ان کا موضوع ہے، اور وہ مسلمانوں کو سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اور وہ علامہ اقبال جو ہیں وہ قوموں کی تربیت کے لیے پیدا ہوئی، اور انہوں نے بہت ساری چیزوں کو انگلستان جب وہ پڑھنے گئے تو وہاں کے لٹریچر کو لے کے اور یہاں کے لٹریچر کو لے کے، اور انہوں نے قرآن کو اپنا جو ہے ایک تاج بنا کے رکھا، اور اسی کو لے کے وہ اپنی شاعری کو بھی انہوں نے اس کا جو ہے بنیاد بنائی، اور لوگوں میں ایک جذبہ ایمانی کو بیدار کیا، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ جذبہ پیدا ہوا، اور وہ چیز ہمارے کام آئی۔ اب میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتی ہوں، پھر ہم اس کو تشریح بھی کریں گے۔ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ پہلے شعر میں ہر لہجہ یعنی کہ ہر لمحہ جو ہے مومن کی جو نئی شان آپ کے سامنے آتی ہے، اور اس کے جو باتوں میں یعنی گفتار میں اور کردار میں جو ہے وہ اللہ کی مرضی جھلکتی رہتی ہے، اور قہاری و غفاری اور قدوسی و جبروت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، خاص ہیں، جو کہ ایک مسلمان میں موجود، ایک انسان میں موجود ہو تو وہ سچا مسلمان بنتا ہے۔ قاعدہ علامہ اقبال کا یہ کہنا ہے، اب ان کا تو موضوع ہی یہ ہے۔ ہمسایہ جبریل امین بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے ساتھ ساتھ ہیں، ان کی مسلمانوں کی خاص ایک جو ان میں خصوصیات اللہ تعالیٰ نے دی ہے جو مومن میں موجود ہے، اس کے تحت جو ہے جبرائیل ان کے ساتھ ہے، وہ یہ رتبہ ان کو ملا ہے ایک ان خصوصیات کی بنا پہ ہے۔ اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، بخارا بدخشاں ایک جگہوں کے نام ہے، اور نشیمن کہتے ہیں مکان، گھر،
تو وہ جو پوری دنیا کو اپنا ہی گھر سمجھتے ہیں وہ وطنیت کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں جہاں پہ بھی میں جاؤں گا وہ میرا گھر ہوگا. تو وہ انہوں نے اس کو ایک باندھی نہیں جگہ، بلکہ وہ سب کو لے کے چلنے والے لوگ ہیں. جیسے قرآن بھی ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے آیا اور انسانوں کو جو ہے راستہ دکھانے کے لیے آیا. اسی طرح بھی علامہ اقبال بھی ویسے ہی سوچ رہے. یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو ہم سنتے ہیں کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، کچھ پڑھ رہا ہے قرآن، تو حقیقت میں قرآن جو ہے وہ بول رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ ہر دل میں اترتا ہے. تو قاری جو ہے یہ ایک راز ہے، یہ کہ قاری یعنی پڑھنے والا جو ہے حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہے. یہ ایک راز ہے جو کہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس راستے کے مسافر ہیں. قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے، دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان. یعنی قدرت جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے، اسی مقصد کو لے کر جو ہے وہ ایک مسلمان جو ہے، ایک سچا مسلمان، ایک مومن جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. اور دنیا بھی اس کی جو ہے بیلنس ہوتی ہے، یعنی میزان انصاف پہ مبنی ہوتی ہے. اور قیامت میں بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ انصاف کی جگہ ہوگی یا انصاف کا دورہ ہوگا. جس سے جگر، بہت خوبصورت چیز ہے، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان. ایک مسلمان کی اور ایک مومن کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ نرم دل بھی ہوتا ہے، اور اگر اپنی ذات کے لیے بہت نرم دل ہوتا ہے، لیکن وہ ظاہر جنگیں بھی ہیں، ہمارے مسلمانوں میں جنگیں بھی ہوئی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امن کو قائم رکھنے کے لیے جنگیں لڑی جاتی ہیں. تو جہاں اس کو ٹھنڈک، اس کو دیکھ کے آپ جو ایک مسلمان کو دیکھ کے، ایسے مسلمان کو دیکھ کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے اور آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. ایک بہت تجربے کی بات ہے. اور دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، یعنی جب وہ سختی پہ آئے گا، جب یہ وہ کوئی اسلام کے اوپر کوئی بات آئے گی یا کوئی غلط بات اس کے سامنے آئے گی، تو وہ اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، لوگوں کی، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے. فطرت کا سرود ازلی اس کی شب و روز، آہنگ میں یکتا صفت سورہ رحمان. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو نغمہ ہے، اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی جو پیغام ہے، وہ دن و رات وہی بات کر رہا ہوتا ہے. دن و رات وہی چیز اللہ تعالیٰ کی پیغام کی وہ لوگوں تک پہنچا رہا ہوتا ہے. اس کی زندگی جو ہے اس کے اوپر محیط ہوتی ہے. دیکھنے میں ایک نظر آتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اس میں پوری نشانیاں نظر آئیں گی. جیسے سورہ رحمان کو جس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، دنیا کی خوبصورتیاں بیان کی گئی ہیں، اس کے اندر اللہ کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو یہ چیز اس کے اندر بھی ہے، اور وہ آپ کو اس کی صورت نظر میں جو ہے سورہ رحمان کی صفات جو ہیں آپ کو اس میں نظر آئیں گے. ابھی اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ بنتے ہیں میرے کارگاہ فکر میں انجم، لے اپنے مقدر کے ستارے کو تو پہچان. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو یہ باتیں کرتا ہوں، جو میرے ذہن میں چیزیں آتی ہیں، جو میں یہ کر رہا ہوں سب کچھ، تو تم اپنا مقام پہچان لو میری باتوں سے. میرے دماغ کے کارخانے میں جو چیزیں بن رہی ہیں، جو بات میں کر رہا ہوں، اس سے تم اپنا پیغام، اپنا راستہ پہچان لو. اور تم یہ پہچان لو کہ تمہارا کیا مقام اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں کس لیے پیدا کیا ہے. تمہیں ہر انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اپنا. تو ہر ایک کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا پیغام آگے بڑھائے. تو یہ بہت خوبصورت جو ہے کلام ہے ان کا، اور نور جہاں نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو
जो है कलाम को पढ़ाया गाया है। और अल्लामा इकबाल जैसे लोग नहीं पैदा होते, कौम की तरबियत के लिए पैदा होते हैं। ये अल्लाह का एहसान होता है कि ऐसे लोग अल्लाह ताला हमें पैदा करे और वो दूसरों का दर्द रखें, और उस दुनिया की जिस मसाइल का हम सब शिकार हैं उसके लिए जो है ये हमारे साथ इनके कलाम को अगर हम समझते हैं, मैं जितनी कोशिश कर सकती हूँ मैं ज़रूर करती रहूँगी कि अल्लामा इकबाल को जितना मैंने समझा है मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी और आपको जो है जो भी मेरे पास इल्म है इनके बारे में वो आपको ज़रूर मैं आप तक पहुँचाऊँगी। और बस आप ये मेरा चैनल देखते रहिएगा और इसको जो है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अल्लाह ने चाहा तो मैं अपने इस मकसद में कामयाब रहूँगी, आप मेरे साथ होंगे तो इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें।